المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم کی آخری فصل میں سے 8ویں باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا، جس میں ناظم رحمہ اللہ تعالی نے افضل القرآن و فاضلہ، یعنی قرآن مقدس میں افضل اور مفضول یا قرآن مقدس میں افضلیت کی جو بحث ہے، داخلی افضلیت کی، تو اس کے حوالے سے بات آئی۔ تو اس آخری فصل کے 9ویں باب میں جو عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ ہے محکم القرآن و متشابہ، یعنی قرآن مقدس کے محکم اور متشابہ کا تذکرہ۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محکم سے کیا مراد ہے اور متشابہ سے کیا مراد ہے، اور علوم القرآن سے اس بحث کا کیا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلی بات، جہاں تک یہ محکم اور متشابہ کا جو عنوان ہے، بنیادی طور پر یہ خود قرآن مقدس میں سورۃ آل عمران کی 8ویں بلکہ 7ویں آیت سے ماخوذ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس نے آپ پر کتاب، الکتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کی بعض آیات کیا ہے، وہ ہے محکمات، محکم ہے، جو کہ ام الکتاب ہے۔ کہ جان بوجھ کر میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل میں سمجھیں گے۔ اسی طرح فرمایا وہ اخر متشابہات، اور بعض آیات کیا ہے، متشابہ، بعض آیات کیا ہے، محکم، اور بعض کیا ہے، متشابہ۔ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پس دلوں میں کجی پالنے والے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ان آیات کی یعنی تعویل اور فتنہ برپا کرنے میں لگ جاتے ہیں جن میں تشابہ پایا جاتا ہے، جو کیا ہے، متشابہات ہیں۔ فرماتے وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ ان آیات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ، یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اللہ نے ہم پر نازل فرمایا، کل من عند ربنا، ہر کوئی نو، چاہے وہ محکم ہے یا متشابہ ہے، قرآن کی سبھی آیات منزل من اللہ، یا اللہ کی جانب سے، اور ہم اس پر کلام اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یاد دہانی یا نفع تذکیر حاصل نہیں کرتے سوائے عقل رکھنے والے۔ تو بنیادی طور پر جو ہمارا یہ آج کا موضوع ہے وہ قرآن مقدس کی اسی آیت سے ماخوذ ہے کہ قرآن کی بعض آیات کو محکمات کہا گیا اور بعض آیات کو متشابہات کہا گیا۔ تو محکم سے کیا مراد ہے، متشابہ سے کیا مراد ہے، تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ یہی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، جہاں تک محکم کا تعلق ہے تو لغوی اعتبار سے ہم کہتے ہیں احکام، الاحکام بکسر الحمزۃ لہ معانی متعددہ، جو احکام ہے لفظ تو اس کے مختلف معنی ہیں، اور جن میں براہ راست یہ آپ اپنے عربی زبان میں قاعدہ پڑھا بھی ہے کہ جو مادہ ہوتا ہے، یعنی جو اصل روٹ لیٹرز ہوتے ہیں،
پھر اس کا جو معنی ہوتا ہے، پھر اس مادے سے جو بھی یعنی الفاظ بنتے ہیں تو اصل مادے کا معنی ہر جگہ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ مثال کے طور پر عین لام میم کو لیں تو یہ کیا ہے؟ علم ہے نا. تو اب آپ اس کو معلم بنائیں، متعلم بنائیں، تعلیم بنائیں، یا کوئی اور کسی اور سیغے میں اس کو تبدیل کر دیں، تو بنیادی جو معنی ہے علم کا، اب کوئی پڑھانے والا بن جائے گا، کوئی شاگرد بن جائے گا، کوئی خود وہ شے بن جائے گی، یا کوئی عمل بن جائے گا، لیکن اصل جو مادے کا معنی ہے وہ ہر ایک جگہ شامل رہے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو یہ احکام ہے اس کے بھی بنیادی جو اس کا سیگا ہے، اس کے جو حروف ہیں وہ کیا ہے؟ ہا، قاف اور میم. ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ ان حروف سے بننے والے سبھی الفاظ میں ایک مشترک معنی لازمی پایا جائے گا، وہی بنیادی معنی ہے. تو فرمائے وہ کیا ہے؟ هو المنع عن الفساد. فرماتے ہیں کہ احکام کہ جو بھی ہمارے سامنے معنی آئیں گے تو ان کا ایک مشترک معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو فاسد ہونے سے روکنا. ٹھیک ہے. المنع عن الفساد یعنی کسی چیز میں فساد پیدا ہونے سے روکنا. فرماتے ولا يعتبر المنع عن الاصلاح احکاما بل هو خاص بالمنع عن الفساد. فرماتے یہ لفظ خاص کس چیز کے لیے ہے؟ یعنی فساد سے روکنے کے لیے. فرماتے اگر ہم اصلاح سے منع کی بات کریں، ایک تو ہے کوئی کسی شے میں اصلاح سے روکنا. ٹھیک ہے. فرماتے وہ اس احکام کے معنی میں شامل نہیں ہوتا. احکام کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں کوئی چیز بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں یا تو آپ مزید اصلاح کریں گے یا تو اس میں فساد پیدا ہوگا، یا تو اس میں مزید بہتری پیدا ہوگی یا اس میں فساد پیدا ہوگا، خرابی پیدا ہوگی. اب فرماتے ہیں جو احکام ہے نا یہ خاص کس طرف کی جانب ہے، یعنی اصلاح کی جانب اس کا تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا تعلق کس جانب ہے؟ فساد سے روکنے کو، فساد سے روکنے کو. تو اسی لیے فرماتے ہیں جب کہے کہ احکم الامر ای یا احکم الامر ای اتقنہ ومنعہ من الفساد، کہ اس نے اس کام میں کیا کیا؟ احکام پیدا کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اس میں اتقان، مضبوطی پیدا کی اور اس کو فساد سے روکا. سمجھ آ رہی بات؟ وقولہم احکمہ عن الامر، یا یہ کہا جانا کہ اس نے احکمہ عن الامر یعنی اس نے اس کو کام سے روکا، اس کام سے روکا. ٹھیک ہے. فساد والے کام سے روکا. وقولہم حکم نفسہ وحکم الناس ای منع نفسہ ومنع الناس اما لا ينبغی. ٹھیک ہے. تو یہ لغوی اعتبار سے ہے. تو اسی اعتبار سے دیکھیے ہم نے کہا نا کہ یہ جو ہا کاف میم کا مادہ ہے، اس مادے سے جو بھی الفاظ بنیں گے تو اس میں یہ روکنے کا معنی شامل ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر دیکھیں مثال، اس کی اور ایک مثال، اچھی مثال ہے جیم اور نون، ہے نا. جیم اور نون تو اس میں پوشیدگی کا معنی ہے، وہ چیزیں جو پوشیدہ رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ اس سے جن لیں، جنات ہمیں دکھتے نہیں ہیں. جنت ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں اتنے زیادہ گھنے یعنی باغات ہیں کہ ایک بار انسان مثال کے طور پر داخل ہو جائے تو وہ باہر سے نظر نہ آئے. اسی طرح ہم جنون کہتے ہیں جس کی عقل زائل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جیم نون کا یہ جو مادہ ہے پوشیدگی والا مادہ، وہ اس مادے سے بننے والے سبھی الفاظ میں شامل ہو جائے گا. اسی طرح یہاں پر ہا کاف میم کا جو یہ مادہ ہے اس مادے سے بننے والے سبھی الفاظ میں بنیادی معنی شامل ہوگا. اسی لیے فرماتے ہیں وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الْحِكْمَةُ وَهِيَ إِصَابَةُ الْحَقِّ لِمَنْعِهَا صَاحِبَهَا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْبَاطِلِ. فرماتے ہیں حکمت بھی اسی سے پوشیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ حکمت روکتی ہے کس کو؟ صاحب حکمت کو باطل میں یعنی باطل کا شکار ہونے سے اس کو روکتی ہے. حکمت کے کیا بنیادی معنی ہوتی ہیں؟ حکمت ایک انسان کو باطل یا فریب کا شکار ہونے سے روکتی ہے، جو دانا انسان ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ مُحْكَمٌ. فرماتے ہیں اس بنیاد پر پورا کا پورا قرآن محکم ہے. اب دیکھیں اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ جو یہ یعنی محکم اور متشابہ کی بحث ہے، اس میں 3 اعتبارات سے بحث ہوتی ہے.
ایک تو یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں الاحکام العام، یعنی قرآن کا پورا محکم ہونا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا مراد ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں۔ دوسرے اعتبار سے ہم کہتے ہیں التشابہ العام، قرآن پورا کا پورا متشابہ ہے۔ ایک ہم نے کہا پورا قرآن کیا ہے؟ محکم ہے۔ دوسرا ہم نے کیا کہا؟ پورا قرآن کیا ہے؟ متشابہ۔ تیسرا ہم کہتے ہیں الاحکام الخاص ببعضہ والتشابہ الخاص ببعضہ، کہ قرآن کا بعض حصہ محکم ہے اور بعض حصہ متشابہ، اور یہ ٹیکنیکل والا سائڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو عمومی اعتبار سے ہم کہتے ہیں پورا کا پورا قرآن محکم ہے، پورا کا پورا قرآن متشابہ ہے، لیکن جب اب ہم یہاں ٹیکنیکلی بات کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ بعض آیات محکم ہیں، بعض آیات متشابہ ہیں۔ تو اب یہ احکام العام کیا ہے، تشابہ العام کیا ہے، اور یہ یعنی الاحکام الخاص یا التشابہ الخاص کیا ہے، اسی کو ہم سمجھیں گے۔ تو جو ہم نے یہ پہلی تعریف بیان کی حکمت کے، یعنی محکم کی لغوی تعریف بیان کی، تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ وَعَلَى هَذَا فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ مُحْكَمٌ أي متقن يمتنع عنه الخلل والنقص في ألفاظه ومعانيه ولهدايته إلى الحق والطريق المستقيم۔ قرآن پورا کا پورا اس اعتبار سے محکم ہے کہ اس میں کوئی خلل، اس میں کوئی فساد نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی فساد نہیں ہے، نہ اس کے معنی میں اور نہ اس کی یعنی الفاظ میں، نہ اس کے معنی میں۔ وَلِهِدَایَتِهِ إِلَى الْحَقِّ وَطَرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، اور یہ راستہ دکھاتا ہے حق کا اور سچائی کا، صراط مستقیم کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ قرآن پورا کا پورا حکمت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صاحب قرآن کو باطل کی طرف جھکنے سے روکتا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اور اس اعتبار سے ایک لفظی مناسبت بھی قائم ہوگی۔ تو قرآن میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے بغیر اور کسی کی جانب سے نازل ہوئی ہوتی تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ تو کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی اس میں اختلاف، ہم نے مفہوم کی بحث کو پڑھا ہے، وہاں پر ہم نے مفہوم الموافقہ مخالفہ کی بحث کو پڑھا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے کی طرف سے نہیں ہوتا تو پھر اس میں کیا ہوتا؟ اختلاف۔ اب اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو اس میں اختلاف نہیں، اور جس چیز میں اختلاف نہیں ہے، فساد نہیں ہے، خلل نہیں ہے، تو وہ شے کیا ہے؟ وہ محکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم کیا کہیں گے کہ پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ محکم ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، قرآن پر باطل نہ سامنے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا، اور یہ کیا ہے؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ رب العزت جو کہ دانا ہے، حمید ہے، ان کی جانب سے نازل کرتا ہے۔ یعنی اس پر باطل جب حملہ آور نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں فساد پیدا نہیں ہو سکتا، اور جس چیز میں فساد پیدا نہیں ہوتا اس چیز میں احکام ہے، اور وہی چیز کیا ہے؟ وہ محکم ہے، سمجھ آ رہی بات؟ اب دیکھیں قرآن مقدس نے خود قرآن کی تعریف میں یہ بات بیان کی کہ یہ پورا قرآن کیا ہے؟ محکم ہے۔ سورہ ہود میں مثال کے طور پر کہا گیا پہلی آیت میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کہ یہ قرآن مقدس کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے، جس کی آیات کو محکم بنا۔ اب یہاں پر محکم سے کیا مراد ہے وہ تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا ثم فصلت، پھر ان کی تفصیلات بھی کس نے بیان کی؟ حکیم خبیر، اللہ رب العزت نے۔ تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ کتاب احکمت آیاتہ، اس کتاب کی سبھی آیات کو کیا بنایا گیا ہے؟ محکم بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس کی پہلی آیت میں کہا گیا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اس کتاب کو کیا کہا گیا؟ الکتاب الحکیم، کتاب الحکیم۔ تو یہاں بھی ہا، کاف اور میم والا مادہ شامل رہے گا۔ تو یہ اس آیت میں بھی قرآن کو دانائی والی کتاب کہا، حکمت والی کتاب کہا گیا، اور حکمت کی کیا نسبت ہے احکام کے ساتھ وہ ہم نے بیان کر دیا۔
اسی طرح سورہ اسراء میں کہا گیا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ. تو اس اعتبار سے پورا کا پورا قرآن کیا کہا گیا؟ یہ کیا ہے؟ احکام ہے، محکم ہے. یا سورہ یاسین میں بھی کہا گیا یاسین والقرآن الحکیم. تو فرماتے ہیں فالقرآن کلہ محکم ای انہ کلام متقن فصیح. یہ کیا ہے؟ پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ یعنی فصاحت و بلاغت کی معراج ہے. اسی طرح یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا معیار ہے اور سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کا معیار ہے. فرماتے وَهَذَا هُوَ الْإِحْكَامُ الْعَامُ. تو عمومی اعتبار سے ہم یہ اسی معنی میں کہتے ہیں کہ کیا پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ یہ محکم ہے. یعنی یہ کتاب دانائی سے بری کتاب ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس پر باطل اثر انداز نہیں ہو سکتا، اس میں فساد نہ پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی یہ اس کو اختیار کرنے والے کے یہاں فساد پیدا ہونے دیتی ہے. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ قرآن میں الاحکام العام، پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ یہ محکم ہے. کیا ہے؟ محکم. تو جہاں تک اب متشابہ کا تعلق ہے تو لفظی اعتبار سے متشابہ کسے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں ماخوذ من التشابہ. یہ کس سے ماخوذ ہے؟ تشابہ. تشابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سملیرٹی، یعنی جس میں یکسانیت پائی جاتی ہو. ہاں، تشبیہ. تو فرماتے ہیں التشابہ فی الاصل هو التماثل بین الشیئین فاکثر. فرماتے ہیں تشابہ لغوی اعتبار سے کیا مراد ہے کہ یعنی یکسانیت دو اشیاء میں یا دو سے زائد اشیاء میں پایا جانا، یہاں تک اس قدر متشابہ کہ ان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے. جو مثال کے طور پر ٹوینس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی شکلیں ایک دوسرے سے اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ کون سا شخص کون، احمد کون ہے اور محمد کون ہے، اس کا فرق کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل. کیونکہ ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ تشابہ. وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرما دیں اس کے بعد دیکھیں اب یہاں کیا ہو گیا؟ تشابہ لغوی اعتبار سے وہ اشیاء جن میں تمییز کرنا مشکل ہو جائے، جن میں فرق کرنا کیا ہو جائے؟ مشکل. اب فرما دیں پھر اصطلاحی طور پر یہ لفظ عام ہو گیا ہر اس چیز کے لیے یا ہر اس معاملے کے لیے جس میں لبس، جس میں التباس، جس میں یعنی سمجھنے میں فرق کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہو. ٹھیک ہے. فرماتے وَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُكَ فَلَانٌ يُشْبِهُ فُلَانًا. پہلے اعتبار سے ہم یہ کہیں گے کہ فلاں شخص فلان جیسا ہے، یا اپنے باپ کے جیسا ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ اس کے جیسا ہے، پھر چاہے وہ حسی صفات ہوں، شکل میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شکل میں اپنے باپ کے جیسا ہے، یعنی اس کی اور اس کے باپ کے درمیان ان کی شکلوں میں کیا پایا جاتی ہے؟ مشابہت پائی جاتی ہے. یا ہم یہ کہیں گے اب فی الصفات المعنویہ کالاخلاق والآداب، ہم یہ کہیں گے کہ یہ اخلاق میں اپنے والد صاحب جیسے ہیں، یعنی بات کرنے کے سلیقے میں، اطوار میں یہ اپنے والد صاحب کے جیسے ہیں. تو یہ تشابہ کے لفظی معنی سمجھا رہے ہیں. تشابہ یا تو حسی ہو سکتا ہے یا تو معنوی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو ظاہری اپیرنس میں یا تو ہم کہیں گے کہ حسی یعنی اس میں معنوی معاملات میں، چاہے اخلاق ہو یا اور کوئی چیز ہو. ٹھیک ہے. تو ایک اعتبار سے کیا ہوا؟ تشابہ میں کیا معنی ہے؟ وہ معاملہ جن میں یکسانیت پائی جاتی ہو، سملیرٹی ہو. تو اسی اعتبار سے ہم نے کہا کہ بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے کہا کہ اب چونکہ مشابہت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر فرق کرنا مشکل ہو جاتی ہے، اسی لیے ہم کہیں گے کہ اس بات میں سمجھنے میں کلیئرٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو دوسرے معنی کے اعتبار سے ہم کہیں گے شبہ علیہ الامر، کہ یہ معاملہ سمجھنے میں اس کے کیا ہو گیا؟ شبہ لاحق ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا اس میں شبہ ہے، شبہات اور شہوات. کہتے ہیں نا اکثر گمراہی کے دو دروازے ہیں. کیا کیا؟ شبہات اور شبہ. کسے کہتے ہیں ہم؟ کہ کوئی انسان کسی چیز کو، حق اور باطل کو سمجھ نہیں پاتا ہے، فرق نہیں کر پاتا ہے، ایک جیسا پا جاتا ہے. شبہ کس سے جنم لیتا ہے؟ کہ جب کسی چیز کے بارے میں کلیئرٹی نہ ہو، ہے نا، تو آپ کنفیوز ہوتے ہیں نا. تبھی کنفیوز تب ہو جاتا ہے انسان جب کلیئرٹی نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں شبہ علیہ الامر، کہ اس پر اسے اس معاملے میں کیا ہو گیا؟ شبہ پیدا ہو گیا، کلیئرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو لفظی یعنی ارتباط سمجھ آ رہا ہے؟
تشابہ سملیرٹی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور یہ سملیرٹی پیدا ہونے کی وجہ سے اصل معاملہ کلیئر نہیں ہو پاتا. تو اسی کو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ تشابہ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں قرآن مقدس نے ان دونوں معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ جنتی اہل جنت کو کیا ہوگا؟ جو جنت کی نعمتیں جنت کے پھل دیے جائیں گے وہ اتو بھی متشابہہ، انہیں کیا دیے جائیں گے؟ وہ پھل کیا ہوں گے؟ متشابہ. تو یہاں پر متشابہ سے کیا مراد ہے؟ وہ ملتے جلتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وہ ظاہری شکل میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کی مٹھاس یعنی علیحدہ ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں اب معاملات الگ ہیں کہ وہاں یکسانیت سے کیا مراد ہے. تو فی الحال ہمارے سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ متشابہ کیا ہے؟ وہاں پر جہاں پر کیا ہو کسی اعتبار سے یکسانیت پائی جاتی ہو. یشبہ بعضہ بعضا. فرمایا اسی طرح جو دوسرا معنی ہے شبہ علیہ الامر کے معنی میں تو کہا گیا وقولہ عن بنی اسرائیل ان البقر تشابہ علینا، کہ ہم اس گائے کے بارے میں کس میں پڑ گئے ہیں؟ شبہ میں پڑ گئے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک آسان سی بات کہی تھی، کیا کرو؟ گائے کو ذبح کرو. تو وہ آئے، رنگ کیا ہونا چاہیے، عمر کیا ہونی چاہیے، تو پھر کیا کہا؟ ہم شبہ میں آپ پڑ گئے ہیں. کیا تفصیلات کیا ہونی چاہیے، یعنی وی آر ناٹ کلیئر. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں گائے کو ذبح کرو تو وہ گائے کیسی ہونی چاہیے ہمیں پتہ. تو اس لفظ اس آیت میں تشابہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ شبہ کے معنی میں. ٹھیک ہے. ہاں. اسی طرح فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ تَعَالَى تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے مشابہ. ٹھیک ہے. اللہ نے اس آیت میں سورہ بقرہ میں کیا فرمایا کہ یہ کہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھیں. تو اللہ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم، ان کے دل کیا ہیں؟ ایک دوسرے جیسے ہیں. ٹھیک ہے. مشابہ ہے ایک دوسرے سے. پھر وہ چاہے دل کے احوال کے حوالے سے ہو یا شبہات کے حوالے سے ہو، یعنی یہ ان کے دل ایک ہی حال پر ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ گمراہی اور جہالت میں ایک دوسرے کے جیسے ہیں ان کے دل. تو اب دیکھیں قرآن نے اس اعتبار سے کن معنی میں تشابہ لفظ کو استعمال کیا. ابھی ہم نے احکام العام کو پڑھا اور تشابہ العام اب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. خاص ٹیکنیکل جو اس کے معنی ہے اس کو ہم نے ابھی نہیں دیکھا. ابھی ہم تشابہ العام اور احکام العام کو دیکھ رہے ہیں. سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی. اللہ رب العزت نے سب سے بہترین بات یعنی قرآن مقدس کو نازل کیا اور قرآن کی صفت کیا قرار دیا؟ متشابہا مثانی. جو کیا ہے؟ متشابہ ہے. قرآن کیا ہے؟ سملر، جس میں سملیرٹی پائی جاتی ہے اور جو بار بار دہرائی جاتی ہے. تو اس آیت کے اعتبار سے پورا کا پورا قرآن کیا ہے؟ متشابہ. تو اس کے کیا معنی ہے؟ انہ یشبہ بعضہ بعضا فی الکمال والجودہ، یعنی قرآن مقدس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے جیسا ہے اپنے کمال میں، فصاحت میں، بلاغت میں، سچائی میں. یعنی جو حصہ جو الف لام ہے وہی حصہ سورہ ناس بھی ہے. یعنی کس اعتبار سے؟ بلاغت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے، وہ ان سبھی معیارات پر قرآن پورا کا پورا کیا ہے؟ متشابہ. تو اسی لیے ہم نے اعجاز القرآن کے باب میں یہ کہا کہ قرآن کی ایک آیت سے بھی بعض علماء نے اعجاز کا استدلال کیا ہے کہ قرآن کی ایک آیت بھی بذات خود ایک معجزہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ کیا ہوا ابھی تک؟ الاحکام العام اور التشابہ العام. پورا کا پورا قرآن محکم، پورا کا پورا قرآن متشابہ. لیکن اب جو قرآن نے خود کہا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کیا ہے؟ میں آیت بھول رہا ہوں. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. تو اس آیت میں کہا گیا کہ بعض قرآن کی آیتیں کیا ہے؟ محکم ہے اور بعض کیا ہے؟ متشابہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے وہی ہم سمجھیں گے. اب دیکھیں علماء کیا فرماتے ہیں
کہ علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ محکم سے کیا مراد ہے اور ایک تو احکام العام تشابہ عام وہ بحث ختم. ٹھیک ہے. اب جو یہ ٹیکنیکلی بعض آیات کو محکم کہا گیا بعض کو متشابہ کہا گیا تو اس سے کیا مراد ہے. تو فرماتے ہیں ایک قول ہے المحکم ما عرف المراد منہ. محکم وہ آیات ہیں جن کی مراد بالکل صاف صاف واضح ہے. ٹھیک ہے. والمتشابہ مستأثر اللہ بعلمہ کا قیام الساعہ وخروج الدجال والحروف المقطعہ فی اوائل السور. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو قرآن کی وہ آیات ہیں جسے قرآن کہے گا اقیم الصلاۃ کہ نماز کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ کو ادا کرو. تو اس میں کوئی مسئلہ ہے کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے یا اس صلاح کی کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم دیکھیں صلاح قرآن نے اتنا ہی کہا، اب اس کی وضاحت رسول اللہ علیہ السلام نے کی اور یہ ویسا معاملہ ہے جو سمجھانے کے بعد ہمارے علم میں پوری طریقے سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب بعض معاملات ایسے ہیں جن کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہی پوشیدہ ہے اور مخلوق اس کو نہیں جانتی. جیسے حدیث جبریل میں معروف ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام نے جو سوالات کیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سبھی سوالات کا جواب دیا سوائے ایک سوال کے. وہ کیا تھا؟ اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے کہ قیامت کب وقوع پذیر ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مل مسئول اعلم بها من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قیامت کا آنا برحق ہے لیکن قیامت کب آئے گی تو ہمیں نہیں پتا. تو قرآن نے بہت ساری جگہوں پر یہ کہا کہ اذا جاء وعد الحق، جب وہ وعدہ پورا ہوگا یا جب قیامت برپا ہو جائے گی. اب کب برپا ہو جائے گی یہ پتہ نہیں ہے. تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ آیات جس کی مراد واضح ہے ان کو محکم کہا جاتا ہے، اور وہ آیات جن کی بارے میں ہمارا علم محدود ہے ان کو کیا کہا گیا؟ متشابہ. اسی طرح دجال کا خروج، دجال کا نکلنا برحق ہے، ثابت ہے. اب دجال کی حقیقت کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں گے نا آج بھی انٹرنیٹ پر کبھی کبھار بڑے خطرناک قسم کی یعنی ان احادیث کی تعویل کی جاتی ہے، یعنی جو دجال کے بیان میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان کے پریکٹیکل امپلیکیشنز. کبھی کبھار لوگ کھچر کا جو تذکرہ آیا ہے اس کی تشبیہ F-16 سے F-17 سے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں جو مراد ہے وہ تبھی سامنے آئے گی جب دجال کا خروج ہوگا. اسی طرح حروف المقطع، قرآن مقدس کے جو حروف مقطعات ہیں الف لام میم الف لام را، تو ان سے کیا مراد ہے؟ کیا الف لام میم کا کوئی مطلب ہے یا قرآن مقدس میں یہ اللہ کا کوئی راز ہے؟ جو بھی ہے تو وہ پتہ اس پر علمی بحث تو چلتی ہے. انشاءاللہ آگے چل کر ایک باب مستقل آ رہا ہے حروف مقطعات کے حوالے سے، تو وہاں پر ہم اس پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن الف لام میم اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ ماشاءاللہ سبھی علم کو پڑھنے والے ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تک کہ آپ نے کسی تفسیر کو بڑی باریکی سے یا علماء کے ان اقوال کو نہ پڑھا ہو تب تک نہیں پتہ ہے. اس کے بارے بغیر اگر بتاؤں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو محکم وہ آیات ہیں جن کی مراد واضح ہے، اور متشابہات وہ آیات ہیں جس کا علم اللہ کے پاس پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو اس میں قول ہے وہ ہے المحکم ما لا يحتمل الا وجہا واحدا. محکم وہ آیات ہیں جن کی صرف ایک ہی مراد ہوتی ہے، جن کی ایک ہی پاسبل انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، جس کے لیے دوسرا لفظ ہم نص بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اصول میں فرماتے والمتشابہ محتمل اکثر من وجہ، اور متشابہات وہ ہیں جس میں ایک سے زائد معنی کا احتمال ہوتا ہے. وہ قول الاصولیین، اور یہ اصولی علماء کی رائے ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کو روایت کیا گیا ہے. تیسرا جو اس میں قول ہے وہ ہے المحکم الذی یعمل بہ والمتشابہ الذی یؤمن بہ. محکمات وہ ہیں جن پر عمل کیا جاتا ہے جوارح سے، اعضاء جوارح سے. اقیم الصلاۃ، تو آپ کو پتہ ہے یہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک کا ایک عمل ہے. آتوا الزکوٰۃ، آپ کو پتہ ہے حساب کتاب لگا کر
یعنی اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو جب وہ آیات جن میں عمل پر ابھارا گیا ہو یا عمل کا حکم ہو تو وہ کیا ہے؟ محکمات ہیں. اور جن کو ایمانیات سے جن کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کہ مومن کون ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. تو یہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، تو اس کے بعد عمل کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ان علماء کے اس طبقے کا یہ کہنا ہے کہ وہ آیات جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ محکمات ہیں، اور جن کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے وہ کیا ہے؟ متشابہات ہیں. اور یہ قول بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا اکرمہ اور قتادہ رحمہم اللہ سے منقول ہے. اسی طرح اور ایک قول میں علماء کی ایک اور طبقے کے نزدیک المحکم ہوا مستقل بنفسہ ولم يحتج الى بیان والمتشابہ ما لا يستقل بنفسہ ويحتاج الى بیان وهو قول الامام احمد. سیدنا امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک فرماتے ہیں کہ محکمات وہ آیات ہیں جو مزید کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہوتی، جو بذات خود اپنے الفاظ میں ہی جن کی معنی مراد واضح ہوتی ہے. لیکن متشابہات وہ ہیں جو کہ بیان مزید وضاحت کی محتاج ہوتی، جن میں وہ ضرورت پڑتی ہے مزید بیان کی. تو یہ امام احمد رحمہ اللہ سے منقول ہے. اسی طرح پانچواں قول جو ہے وہ ہے المحکم ما اتضح دلیلہ والمتشابہ ما یحتاج الی تدبر. یہ اوپر کے جیسا ہی قول ہے کہ محکمات وہ ہے کہ جس کا مدلول واضح ہو، یہ کس چیز کی طرف دلیل اشارہ کر رہی ہے. اور متشابہ غور و فکر کا تقاضا. دیکھیے یہاں پر فرق ہے، ایک تو ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس میں کے مطابق کیا ہے کہ اس کا علم غامض ہوتا ہے، یعنی اس پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح فرمایا المحکم ما تضمن حکما والمتشابہ ما تضمن اخبارا وقصصا. محکمات وہ ہیں جن میں حکم دیا گیا، متشابہات وہ ہیں جن میں کوئی خبر یا واقع کا تذکرہ ہو. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح ساتواں قول اس میں یہ ہے المحکم ہوا ناسخ. ناسخ منسوخ کے تناظر سے محکمات کیا ہے؟ ناسخ آیات. ناسخ منسوخ کو پڑھا نا ہم نے، ناسخ پر عمل باقی رہے گا، منسوخ پر عمل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اسی لیے فرمایا کہ ناسخ سے محکمات ہیں اور متشابہ کیا ہے؟ منسوخ. وقیل المحکم ناسخہ وحلالہ وحرامہ وحدودہ وفرائضہ والمتشابہ منسوخہ ومقدمہ ومؤخرہ وامثالہ واقسامہ وہو قول ابن عباس ومجاہد وقتادہ. اگر آپ دیکھیں گے نا، یہ لگتے تو ہیں 7 اقوال، مگر یہ 7 ان کو ہم ایک دوسرے میں جمع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا کہ محکم اور متشابہ کے حوالے سے علماء نے کیا کیا تفصیل بیان کی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جو تشابہ پایا جاتا ہے قرآن کی آیات میں، یہ 3 اعتبارات سے ہوتا ہے. یا تو ہوگا تشابہ من جہت اللفظ، قرآن میں لفظ کے استعمال کی وجہ سے تشابہ پیدا ہوگا. جیسے ہم نے پیچھے بھی مترادف الفاظ کو پڑھا تھا، متقارب الفاظ کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے. تو جیسے کہ کہا گیا کہ مطلقہ عورتوں کی کیا ہے؟ ان کی عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء. تو ہم نے پڑھا ہے کہ قروء کیا ہے لفظ، اس میں حیض اور طہر دونوں کا امکان ہے، ٹھیک ہے. تو ایک ہی لفظ میں ایک سے زائد معنی کا احتمال پیدا ہونے کی وجہ سے جو تشابہ پیدا ہوتا ہے، سملیرٹی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ تشابہ کی ایک قسم ہوتی ہے. اسی طرح کبھی کبھار معنی کی وجہ سے اور کبھی کبھار دونوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یہ تشابہ کی 3 صورتیں بنتی ہیں. اب چونکہ ناظم رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا ہے تو ہم بھی ابھی اس کو تفصیل سے بیان نہیں کریں گے. اس کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل پر، المنار کی یوٹیوب چینل پر جو النظم الحبیر ہم نے اس سے پہلے پڑھائی ہے تفصیل سے، تو اس کے 23, 24 اور 25 لیکچر میں اس کو ہم نے بہت تفصیل سے وہاں پہ پڑھایا ہے، تو وہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو فی الحال یہ ہے کہ تشابہ ان 3 وجہ سے پیدا ہو سکتا ہے، یا تو لفظ کی وجہ سے، یا معنی کی وجہ سے، یا دونوں، الفاظ اور معنی دونوں کی وجہ سے. تو اس لیکچر میں ہم نے اس کو مثالوں کے ساتھ پڑھایا ہے، تو اس کو آپ وہاں پر
دیکھ سکتے ہیں. تو اب اس میں آخری بات یہ ہے, ہمیں یہ بات ابھی تک سمجھ آئی کہ محکمات کی کا جو مدلول ہوتا ہے, محکم کی جو عمل ہے, مدلول ہے, آپ کچھ بھی کہیا, ناسخ ہے, وہ واضح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے برعکس متشابہ, تشابہ جہاں پر پایا جاتا ہے, تو اس کی معنی مراد کو کیسے سمجھا جائے, کیا سمجھنا ممکن بھی ہے یا نہیں ممکن ہے. ٹھیک ہے. متشابہات جو ہیں, مثال ہم نے ایک مثال کیا بیان کی, ہم نے کہا کہ متشابہ کی ایک مثال ہے قرآن مقدس میں حروف مقطعات کا استعمال. اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات کا قرآن میں تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اللہ کے وجہ, اللہ کے چہرے کا تذکرہ ہے, اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کیسے سمجھایا جائے, یہ متشابہات میں اسے بعض علماء نے شامل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو اوصاف ہیں ان کو متشابہات میں شامل کیا گیا. اب جو متشابہات ہیں قرآن مقدس میں, کیا ان کو سمجھنا ممکن ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. فرمایا اختلف العلماء فی المتشابہ هل يمكن معرفته ام لا, والحقیقت انه ينقسم من حيث امکانیت معرفته وعدمها الى ثلاثه انواع, کہ متشابہات کو سمجھا جا سکتا ہے یا نہیں سمجھا جا سکتا ہے. ایک تو ہے کہ آپ یس یا نو میں جواب دیں. ٹھیک ہے. کہ متشابہ کو سمجھا جا سکتا ہے. دوسرا ہے کہ نہیں سمجھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ متشابہ کی بعض انواع کو سمجھا جا سکتا ہے اور بعض انواع کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے. تو سمجھنے کا جو امکان ہے, اس اعتبار سے علماء متشابہ کو 3 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک المتشابہ الحقیقی, دوسرا المتشابہ الاضافی, اور تیسرا المتشابہ الخفی. کتنی ہے؟ 3 صورتیں, یا تو حقیقی یا اضافی یا خفی. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو جہاں تک المتشابہ الحقیقی کا تعلق ہے تو فرماتے ہیں وَحَاذَا النَّوْءُ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِّنَ الْبَشَرِ وَلَا سَبِيلٌ لِلْوُقُوفِ عَلَيْهِ كَوَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ وَحَقِيقَةُ الرُّوحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْغَيْبَاتِ الَّتِي اخْتَصَّ اللَّهُ بِعِلْمِهَا. فرماتے ہیں کہ متشابہ حقیقی تشابہ کی وہ قسم ہے جس کا سمجھنا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے, یہاں تک کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اللہ رب العزت کی جانب ہی اس کے علم کو لوٹا ہے. جیسے ہم نے یہی سوال کیا کہ اخبرنی عن الساعہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تکلف کے صاف صاف کیا فرما دیا, مل مسئول عنہا بعالم من السائل. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے نہیں پتا. اب جب ان کو نہیں پتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے بعد کسی انسان کو بھی پتا, کیونکہ وحی کا ذریعہ اور وحی کی تفہیم و تشریح کا جو منبع ہے وہ خود بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کا آنا برحق ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن قیامت کب آئے گی مجھے نہیں پتا. اسی طرح یعنی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تو فرمایا اس اعتبار کے جو معاملات ہیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے تو وہاں پر کسی انسان کے لیے اس کا معنی جاننا ممکن نہیں ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے, التشابہ الحقیقی. التشابہ الحقیقی, اس کو جاننا ممکن نہیں ہے. دوسرا ہے التشابہ الاضافی. التشابہ الاضافی وهو ما اشتبه معناه لاحتیاجه الى مراعات دلیل آخر. تو فرماتے ہیں یہ متشابہ کیا ہوتا ہے, یہ ایبسلوٹ نہیں ہوتا, کمپیریٹو ہوتا ہے. یعنی ایک انسان کے لیے کسی آیت کا معنی ایک دم سے واضح نہیں ہوگا, لیکن جب دیگر ادلہ کی روشنی میں اس کو دیکھا جائے تو اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہی مجتہدین کام کرتے ہیں. یعنی ایک عالم اور عامی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایک عام انسان بھی قرآن کو پڑھتا ہے, ایک اوسط درجے کا عالم بھی قرآن کو پڑھتا ہے, امام شافعی بھی قرآن کو پڑھتے ہیں اور صحابہ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں. سب کی تفہیم کا معیار ایک جیسا, آپ کی اور میری تفہیم اور امام شافعی کی تفہیم کے درمیان کوئی دور دور کا یعنی میل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے,
کہاں ہماری تفہیم اور کہاں ان کی تفہیم. ٹھیک ہے, تو اس اعتبار سے کوئی ایسی آیت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم باقی ادلہ کو نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو وہ تشابہ جو ہمیں لگ رہا ہے وہ حقیقی نہیں ہوتا, وہ اضافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں خارجی یعنی اوصاف کی وجہ سے یا کچھ فیکٹرز کی وجہ سے وہ تشابہ معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں اسی لیے یہاں پر استنباط اور تدبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پر علماء اس کو سمجھتے ہیں لیکن عام انسان نہیں سمجھ پاتے. تیسرا فرمایا المتشابہ الخفی وهو ضرب متردد بين الأمرين يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على دونهم وهو ضرب المشار إلى في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التعويل. فرمایا تیسرا وہ درجہ ہے کہ قرآن سے ایسے استنباط کو کرنا جو کہ ایک اوسط درجے کے عالم کے بس میں بھی نہیں ہوتا, وہ بعض علم میں رسوخ رکھنے والے علماء کا خاصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیے قرآن تو سارے صحابہ پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حق میں. وہ کیا تھا؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل. عبداللہ ابن عباس کو دین میں دین کی سمجھ اور تفسیر کا علم عطا کیجیے. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے بھی ہیں حبر الامہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. قرآن کی تفسیر کے سب سے بڑے امام جو ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. اور ان کے قرآن کا فہم کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں تفسیر کی کتب کو دیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشادات کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, اب دیکھیے اگر آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قرآن کے فہم کو دیکھنا ہونا, ان کی جو بحث خوارج سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو یعنی مناظرہ کن سے ہوا تھا؟ خوارج سے ہوا تھا. خوارج بھی کہاں سے دلیل دے رہے تھے؟ قرآن سے دلیل دے رہے تھے, اور ہر ایک دلیل کی کاٹ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرآن سے ہی پیش کی. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح ایک یعنی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں یعنی ان کو اجازت ملتی تھی. عمر میں آپ بہت کم تھے, لیکن سیدنا عمر کی شورا میں شامل ہونا کوئی چھوٹی بات. وہاں پہ بڑے اکابر صحابہ ہوا کرتے تھے. اب کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے تو ان کا شورا میں شامل ہونا, تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی علمی مقام کو ظاہر کرنے کے لیے سوال پیش کیا. فرمایا کہ تم لوگ سورہ نصر سے کیا سمجھتے ہو؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اگر انسان پڑھے تو اس میں فتح کی بشارت ہے. ٹھیک ہے, اسلام کے پھیل جانے کی بشارت ہے. تو عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہما کہ تم اس سے کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا گیا کہ امیر المومنین اس میں دراصل رسول اللہ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کی طرف اشارہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ وہ کیسے؟ وہاں تو فتح کی بات ہو رہی ہے, نصرت کی بات ہو رہی ہے. تو کہا گیا کہ یہ دیکھیے, یہ بنیادی طور پر آخر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ کا جو مشن تھا, آپ کا کام تھا دعوت دین کو پہنچایا جائے, دین کا غلبہ کیا جائے اور لوگ اسلام میں جوگ تر جوگ داخل ہو جائے. تو وہ مشن اپنے مرحلے کے اختتام پر پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ مشن مکمل ہونے پر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اب آپ تسبیح کیجئے, استغفار کیجئے. یعنی اس کام میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہی ہو تو انہو کان توابا. تو یہاں پر گویا خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کا جو مشن تھا وہ کیا ہو گیا؟ وہ مکمل ہو گیا. اب اخروی سفر کی جانب چلنے کا وقت آ چکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ استنباط کن کا تھا؟ یہ عبداللہ ابن عباس کا تھا رضی اللہ عنہ. تو اس اعتبار سے قرآن کی جو معنی کی سطحیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس اعتبار سے متشابہات, جی نہیں, وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اس اعتبار سے یعنی متشابہات
کی جو ایک تفسیر علماء نے بیان کی کہ المتشابہ الخفی، یہ قرآن کے معنی میں وہ باریکی ہے جس کا اندازہ بہت کم لوگ، جس کی تفسیر بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ والراسخون فی العلم، علم میں بہت زیادہ رسوخ رکھنے والے علماء، ٹھیک ہے، اس کو کہا گیا المتشابہ الخفی۔ تو اس بنیاد پر اگر آپ دیکھیں کہ جو قرآن کی یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، اس پر آپ غور کیے، جو فرق پیدا ہوتا ہے نا وہ اس آیت میں خود موجود ہے۔ تو دیکھیں علماء نے کیسے تفسیر کی ہے۔ ایک تو هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تعویلہ۔ اب یہاں پر تعویل لفظ کو پہلے ہم سمجھیں گے، اس کے بعد ہم اس پوری بحث کو سمیٹیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، متشابہات کی تعویل کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اور اب اس کے بعد جو واو ہے، ٹھیک ہے، والراسخون فی العلم، تو اس کے بارے میں اقوال مختلف ہیں کہ یہ جو واو ہے یہ حرف عطف ہے یا یہ استئناف ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو حرف عطف مان کر چلیں تو اس کا کیا مطلب ہو؟ وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ متشابہات کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علم میں رسوخ رکھنے والے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے اس کا مطلب کیا ہوا کہ علم میں رسوخ رکھنے والے لوگ بھی اس کی تعویل کو جانتے ہیں۔ اب تعویل سے کیا مراد ہے وہ میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری قرات میں یہ ہے کہ واو استئناف کے لیے ہے، یہ حرف یعنی عطف، تو پھر اس کے اعتبار سے وقف کہاں پر ہوگا؟ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، کہ متشابہات کی تعویل کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جو ہے راسخون فی العلم، راسخون فی العلم کا کیا ہے؟ یقولون آمنا بہ، علم میں رسوخ رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ایمان لایا، یہ ہمارے رب کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ متشابہ ہو یا محکم ہو سب اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس اعتبار سے معنی میں فرق پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ واو عطف ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عطف مان کر ہم چلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور راسخون فی العلم متشابہات کی تعویل کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم تعویل کی بات کرتے ہیں، تعویل سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے میں اس کو تھوڑا تفصیل میں ہی پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ یہ معاملہ ہمارا مکمل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں تعویل سے مراد ہے، اس میں علماء کے 3 اقوال۔ ایک تو ہے ان التعویل بمعنی تفسیر، تعویل کے کیا معنی ہے؟ تفسیر، کسی چیز کی وضاحت، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے ان التعویل هو الحقیقہ التي يعول الیہا الخطاب، یعنی کسی معاملے کی تہ تک نہیں، کسی معاملے کی جو پریکٹیکل امپلیکیشن ہے اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال میں دوں گا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اور تیسرا یعنی ایک تو اصولی علماء بھی اس کو ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور بعض گمراہ فرقوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ قرآن کی تعویل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ہے وہ ہم سمجھائیں گے۔ پہلی بات، قرآن کی تفسیر کے حوالے سے تعویل کا لفظ استعمال ہونا، وہ خود حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، کہ عبداللہ ابن عباس کو دین کا فہم اور قرآن کی تفسیر کا علم سکھائیے، ٹھیک ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود بھی فرمایا کرتے تھے انا ممن یعلم تعویل، کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ان متشابہات کی کیا تعویل کو جانتے ہیں، اس کی تفسیر کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہے، امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں الراسخون فی العلم یعلمون تعویل، کہ جو قرآن کے علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں وہ متشابہ آیات کی تعویل کو جانتے ہیں، اس کی تفسیر کو جانتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت، کیفیت کو سمجھنا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک حدیث میں آیا ہے
کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آیات نازل ہوئی یہی سورہ نصر کی، ٹھیک ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی رکوع اور سجود میں جو تسبیحات پڑھتے تھے وہ کیا تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تین چیزیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. تو یہ کس پر عمل ہو رہا تھا؟ فسبح سبحانک اللہم بحمد ربک ربنا و بحمدک، ٹھیک ہے، واستغفر اللہم اغفر لی. تو فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تعویل کر رہے تھے. تعویل مطلب کہ جو حکم دیا جا رہا تھا اس کو ان پریکٹس، ان ایکچویلٹی سامنے لا رہے تھے. سمجھ آ رہی بات؟ اس اعتبار سے تعویل ہم کہیں گے کہ کسی معاملے کی ایسنس کو سمجھنا، کسی معاملے کی حقیقت کو سمجھنا، ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں فتعویل ما اخبر به عن الیوم الاخر هو نفس ما یکون فی الیوم الاخر. دیکھیے قرآن خبر دے رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، ٹھیک ہے، پہاڑوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انسانوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. یہ قیامت کی خبر دی جا رہی ہے نا. اب جب یہ چیز واقع ہو جائے گی، یہ معاملات سامنے آئیں گے، ٹھیک ہے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، تو وہ ہوگا کہ یہ ان آیات کی تعویل ہو رہی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. تو فرماتے وَهَذَا التَّعْوِيلُ هُوَ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ يَقُولُونَ. فرماتے ہیں یہ وہ تعویل ہے جسے اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے. اسی لیے سلف کیا کہتے تھے؟ الاستواء معلوم، اللہ کیا ہے؟ عرش پر. اب اللہ عرش پر کیسے ہیں؟ استوا، کیا معاذ اللہ وہ آپ کی اور میری طرح بیٹھتے ہیں، انسانوں کی طرح بیٹھتے ہیں؟ معاذ اللہ، تو یہ تو نہیں ہے. تو فرماتے تھے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ کیا ہے؟ معلوم، کیونکہ قرآن نے کہا کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہے. والکیف مجہول، کیسے ہیں؟ پتہ. دیکھیں اللہ کا عرش پر بیٹھنا یہ پتہ ہے، اب اس کی تعویل کیا ہے، کیسے بیٹھے ہیں؟ تو سلف کا کہنا کیا تھا؟ والکیف مجہول، ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے. اس اعتبار سے وہ کیا کرتے تھے؟ یعنی استوا کو مانتے تھے، استوا معلوم ہے، حق ہے، لیکن کیسے ہے وہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. الکیف مجہول وہو التعویل الذی انفرد اللہ بعلمہ. اللہ عرش پر کیسے مستوی ہیں اس کا علم صرف اللہ ہے. اسی لیے ہم کہیں گے وما یعلم تعویلہ الا اللہ، اس کی تعویل کو اللہ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہی کہا وعلیہ فإن الوقف یکون علی لفظ الجلالہ فی قولہ تعالی. اس اعتبار سے لفظ جلالہ پر کیا ہے؟ وقف ہے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ، تعویل کی یہ والی قسم، ٹھیک ہے. تعویل کی پہلی قسم جو ہے تفسیر، اسے اللہ بھی جانتے ہیں اور اہل علم بھی جانتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تعویل کی یہ والی قسم جو دوسری قسم ہم نے بیان کی کہ چیزوں کی، اشیاء کی حقیقت کو جان لینا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ وما یعلم تعویلہ الا اللہ، کہ اس کے اصل حقیقت کو اللہ کے بغیر اور کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے. اسی لیے فرماتے ہیں وقال هذا القول نيف و20 رجلا من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء وأهل اللغة فمن الصحابة عائشة وابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ. یہ سب صحابہ تعویل کی اس قسم میں علم کو اللہ کی جانب لوٹاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اس کا علم اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. فرق سمجھ آئی پہلے اور دوسرے قول میں؟ تعویل کو اگر ہم تفسیر کے باب میں لیں تو وہاں پر ہم واو کو حرف عطف کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ تعویل کو یہاں پر اس دوسرے معنی میں لیں تو یہاں پر تعویل میں پھر وقف کہاں پر ہوگا؟ اسم جلالہ پر.
वमा यालमु तावीलुहु इल्लल्लाह, ठीक है। और आखिरी जो तीसरा मानी है वो हुआ इस्तिलाहु तवाइफ मिनल मुताखिरीन क़ालू इन्न तावील हुआ सर्फुल लफ्ज़ अनिल माना राजिह इलल माना मरजूह लिदलीलिन यक़तरिनु बिह। फरमाते हैं तावील का मतलब क्या है कि लफ्ज़ को अपने राजिह से मरजूह मानी की जानिब लेना दलील की बुनियाद पर, ठीक है। अब इसमें देखिए ये बहुत यानी दकीक एक मसला है कि क्या अल्फाज के ज़ाहिरी माना से हटा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें एक तो अहल सुन्नह का एक तबका है जो इसका कायल है, खुसूसन हमारे यहाँ अकीदे के बाब में अशायरा के यहाँ तावील के मज़हब को इख्तियार किया जाता है, लेकिन बाज़ वो इंतहा और गुलू का शिकार तबकात हैं जो बग़ैर किसी दलील के तावीलात में शामिल हो जाते हैं। अब देखिए इसकी मिसाल इंशाअल्लाह अगले बाब हम तफसील से पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का जो मसला है, तो अगर ये कहा जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तवी है अर्श पर, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, तो हमारे यहाँ एक इल्मी जो तबका है सरफ से मनकूल जो अक़वाल हैं उसमें यह है कि वो इसकी तावील नहीं करते। जैसे हमने पीछे देखा वो क्या कहते हैं कि अल इस्तिवा मालूम वल कैफ़ु मजहूल, इस्तिवा मालूम है कैफियत हमें नहीं पता, ठीक है। अब लेकिन उलमा का एक और तबका वो है, वो कहते हैं कि मालूम का क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो वो इसकी क्या करते हैं, फिर वो बताते हैं कि इसके मानी में क्या क्या इम्कानात हैं। देखिए इस्तिवा का ज़ाहिरी मानी क्या है, बैठना, ठीक है, लेकिन वो आप इसकी तावील करेंगे कि बैठने के बजाय कुदरत, ठीक है। किसी का किसी जगह पर बैठना, किसी जगह पर करार पकड़ना, ये होता है साइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो वो इसकी तावील करेंगे। अल्लाह के हाथ का क्या मतलब है, अल्लाह के चेहरे का क्या मतलब है, ठीक है, तो वो इसकी तावील करते हैं लेकिन दलील की बुनियाद पर, ठीक है। लेकिन दूसरा तबका वो होता है लोगों का जो ज़ैग व ज़लाल में मुब्तला हो जाते हैं, जो बग़ैर किसी दलील के तावीलात का शिकार हो जाते हैं। और कभी कभार वो ये कहेंगे कि हज की अपनी एक तावील है जो खुसूसन हमारे यहाँ करामिता में, हमारे यहाँ नहीं यानी गुमराह तबकों में करामिता के अंदर, रवाफिस के अंदर और इसी तरह जो बातनी फ़िरके हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो कुरान की आयत को अपने बातिल अकीदों के मुताबिक तशरीह करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, जैसे तावीलात करते हैं कौन, बातनी जो है, करामिता जो है, तो उनके नज़दीक कि नमाज का कायम करना क्या है कि उनके असरार, उनके फ़िरके के असरार को मालूम करना। इसी तरह सियाम का क्या मतलब है, उनके असरार को छुपाना। सियाम का क्या मतलब है, सियाम का सौम का मतलब है ना रुकना, तो हमें पता है कि सियाम की अब एक इबादत है, लेकिन वो तावील करेंगे कि सियाम का लफ्ज़ तो मतलब है क्या, किसी चीज़ से रुकना, तो इसका मतलब है कि हमारे फ़िरके के जो राज हैं उनके इजहार से रुक जाना, तो यही सियाम है, ठीक है। इसी तरह वल हज बिज़ियारति शुयूख़िहिम, इसी तरह हज का क्या मतलब है, हाँ, तो इसी तरह वल इमामुल मुबीन, जो कुरान में इमामुल मुबीन का लफ्ज़ इस्तेमाल आया, इससे मुराद है अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या माज़अल्लाह व क़ातिलू आइम्मतल कुफ्र जो कुरान में आया, इससे मुराद है माज़अल्लाह नक़ल कुफ्र, कुफ्र नबाशुद, कि इससे मुराद तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा है माज़अल्लाह। तो ये अक्सर बातनी राफ़ज़ी लोगों की यानी तावीलात रहती है, ठीक है। तो इस एतबार से अब क्या समझ आया, वमा यअलमु तावीलुहु इल्लल्लाह से अगर हम इल्लल्लाह पर वक्फ करते हैं तो वहाँ से क्या मुराद है, अगर हम वाव को अत्फ मानकर चलते हैं तो वहाँ पर क्या मुराद है, ठीक है। तो आज के दर्स में जो बातें हमने देखी उसमें क्या हमने देखा कि कुरान मुक़द्दस में जो ये मुतशाबिह और मुहकम की बहस है, हमने कहा कुरान एक एतबार से पूरा का पूरा मुहकम है, एक एतबार से पूरा का पूरा मुतशाबिह है, लेकिन उसके बाद सूरह आल इमरान की आयत के मुताबिक कुरान का बाज़ हिस्सा मुहकम है और बाज़ हिस्सा मुतशाबिह है। तो मुहकम से क्या मुराद है उसको हमने देखा, मुतशाबिह से क्या मुराद है उसको हमने देखा। उसके बाद मैंने ये बात बयान की कि तशाबुह तीन एतबारात की वजह से होता है, या तीन वजूहात की बुनियाद पर होता है, या तो लफ्ज़ की वजह से, या माना की वजह से, या दोनों वजूहात से। उसके लिए मैंने कहा कि आप यानी अन्नज़्मुल हबीर के
23, 24 اور 25वें لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب متشابہات کی معرفت، ان کے معنی کو جاننا ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں علماء کے درمیان اس آیت میں واو کی حیثیت کے بارے میں اختلاف ہے۔ جو یہ واو ہے، یہ واو حرف عطف ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے آگے چل کر دیکھا کہ تعویل وما یعلم تعویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، یہ تعویل کا کیا مطلب ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے وضاحت کی کہ تعویل سے اگر مراد محض تفسیر ہے تو وہ اللہ بھی جانتے ہیں اور راسخون فی العلم بھی جانتے ہیں۔ اگر تعویل سے مراد چیزوں کی، اشیاء کی یا علم غیب سے جو متعلق معاملات ہیں ان کی حقیقت کا اظہار ہے تو اس کو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسرا ہم نے کہا کہ تعویل کا وہ تیسرا باب ہے جہاں بغیر دلیل کے الفاظ کو اپنے حقیقی معنی سے مرجوح معنی کی جانب لیا جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس جن لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، کجی ہے، ٹھیک ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ متشابہات کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں۔ کس لیے؟ یبتغون منہ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تعویلہ، یعنی اس کے ذریعے سے فتنے برپا کرنا۔ اب دیکھیں یہی معاذ اللہ ائمۃ الکفر سے سیدنا طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیات کی باطل تشریح ہے، قرآن کی آیات کی باطل تعویل ہے۔ اللہ نے فرمایا جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ قرآن کی آیات کی یا متشابہات کی باطل تعویل کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو اس کے ساتھ ہماری بحث مکمل ہوتی ہے، نظم کی جانب آئے۔ لیکن ایک آخری بات بچتی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ قرآن میں متشابہات کا کیا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں متشابہات کا کیا فائدہ ہے؟ الف لام میم اگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اگر اس کی کوئی تعویل نہیں ہے تو یہ قرآن میں ہے کیوں؟ سمجھ آ رہی بات؟ تو اس سوال کو دراصل ناظم نے تو اسی باب میں بیان کیا ہے، لیکن ہم اس کو لیں گے انشاءاللہ جو ہمارا اگلا باب آ رہا ہے، وہ بھی اگلے دو ابواب، ایک تو صفات باری تعالیٰ کے متعلق ہے اور اس کے بعد حروف مقطعات کے حوالے سے ہے۔ تو اس سوال کو ہم اسی باب میں لیں گے کہ کیوں قرآن میں متشابہات پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کی جانب آئے، سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 58۔ تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمحکم المعروف ثم المشتبہ خلافہ فللالہ العلم بہ، فرماتے محکم معروف ہے یعنی جس کا معنی کیا ہو، معروف ہو، ثم المشتبہ اس کے بعد کیا ہے، متشابہات، خلافہ اور اس کے بارے میں علماء کے درمیان کیا ہے، اختلاف، فللالہ علم بہ، پس اللہ تو ان کا علم جانتے ہیں، اللہ ہر حال میں جانتے ہیں۔ واختلفوا هل يطلع الخواص لعلمه او للالہ خاص، فرماتے اب اس میں اختلاف ہے، کیا ان متشابہات کا علم صرف اللہ تک ہے، یعنی کیا ان متشابہات کا علم خواص کن کے لیے استعمال کیا ہے، جن کو قرآن نے استعمال کیا والراسخون، تو فرماتے ہیں کہ کیا اس کا علم راسخین کے لیے کو بھی معلوم ہے یا یہ خاص ہے صرف کس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْأَصَحُّ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فرماتے ہیں اصح قول، سب سے راجح قول جو کہ اکثر صحابہ اور تابعین سے نقل ہے، وہ وہی ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ۔ تو ہم نے لیکن وہاں پر بھی آپ کے سامنے فرق بیان کی، ٹھیک ہے، کہ فرق کس اعتبار سے ہے۔ اگر صرف تفسیر ہے تو وہاں پر یعنی نوعیت مختلف ہے، اگر تعویل کی اصل حقیقت ہے تو وہاں پر وما یعلم تعویلہ الا اللہ، یہی راجح قول ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو فرماتے منشأہ حل قول الا اللہ والراسخون عطف او سواہ، فرماتے اس اختلاف کا جو منشأ یعنی مبدا ہے وہ کہاں پر ہے، کہ جو آیت ہے الا اللہ والراسخون، تو وہاں پر جو واو ہے کیا وہ عطفن ہے او سواہ،
یہ حرف عطف ہے یا اور کچھ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ ناظم رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں. والحق ان منہ ما لا یعرف. فرماتے اب یہی معرفت المتشابہ. تو فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ ان میں کیا ہے؟ ما لا یعرف، بعض حصہ وہ ہے جن کو بالکل نہیں سمجھا جا سکتا جو ہم نے بیان کیا. وَمِنْهُ مَا يَعْرِفُهُ الْمُعَرَّفُ، اور بعض وہ ہے حصہ وہ ہے جن کو کون جانتے ہیں، جس کو ہم نے متشابہ خفی اور اضافی کے باب میں بیان کیا، جس کو جاننے والے جان لیتے ہیں. حکمتہ ما یعلم استدعاء لعلمہ ما یبحثہ العلماء. اب اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں یہاں سے کہ متشابہات کو قرآن میں بیان کرنے کی حکمت کیا ہے. اگلے 3 اشعار میں اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے درس میں اگلے 2 ابواب کے ساتھ لیں گے. جب ہم بیان کریں گے نا تو حروف مقطعات ہیں یا صفات کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر تشابہ کو قرآن میں برقرار رکھنے کی حکمت کیا ہے، تو اس پر انشاءاللہ آنے والے درس میں بات ہوگی. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.